مشاہد اللہ خان میں بڑا نام، نون لیگ کا ایک بڑا نام، وہ آج ہم میں نہیں ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاہد اللہ خان صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہیں، جو ایک مسلم لیگ نون میں ایک ایسے نیڈر، ایسے بہادر لیڈر تھے کہ جو سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر وہ اپنی پارٹی کا موقف کی پیش کرتے تھے، جو اور کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو آج اس قسم کی بات سینٹ یا قومی اسمبلی میں کر سکیں۔ ان کی خلاف کبھی بھی مسلم لیگ میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ایک ایسے جو نا مڈل کلاس، میں کہہ لوں ہماری کلاس سے ان کا تعلق تھا، کہ جو بالکل نیچے سے آئے اور ایک نواز شریف صاحب کے سمجھ لیں کہ بڑے قابل اعتماد ساتھی بن گئے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ مخلص تھے، ایماندار تھے، ان کے پاس وزارتیں بھی رہیں، کراچی کی میئرشپ بھی ان کے پاس رہی، لیکن انہوں نے کبھی ایک ٹیڑھی پیسہ غلط طریقے سے کمانے کو ترجیح نہیں دیا۔ حالانکہ ان کے پاس کافی ذرائع تھے کہ جو وہ بڑا کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ ایک آخری ٹائم تک جو ہے نا وہ اپنی اس موقف پر ڈٹے رہے، اور نواز شریف کے ساتھی کی حیثیت سے وہ اپنی پارٹی کے موقف بیان کرتے رہے۔ جیسا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میرے وہ کوچنگ مجھے کرتے تھے، بتاتے تھے۔ اسی طرح جب میں لیبر ونگ کراچی ڈویژن کا صدر بنا تو میں مختلف واٹس ایپ پہ ان کے ساتھ رابطہ تھا میرا، کوئی پروگرام جو بھی ہوتا تھا، کوئی میٹنگز ہوتی تھی، میں ان سے مشورہ کرتا تھا اور مجھے بڑا اچھے مشورے دیتے تھے۔ اور آج ہم میں سے نہیں ہے، ہم نے چند دن پہلے اپنے ضلع ملیر کے دفتر میں ان کا سوئم بھی کیا، لنگر بھی تقسیم کیا وہاں پہ، اور ہمارے کارکنوں نے بھاری تعداد میں وہاں پہ شرکت کی۔ اور آج بھی جب ان کی خیال ہمیں آتا ہے، بڑے جو نا دل، دیکھیں یہ وہ شخص تھے جنہوں نے مشرف کے دور میں جب بڑے بڑے لیڈر تھے کہ جو خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے مشرف کی، لیکن اس شخص نے، مشاہد اللہ خان نے، ریگل پر کھڑے ہو کے مشرف کو للکارا اور وہاں پر جو ہے نا قربانی دی، اور یہ جیل میں گئے، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ان کے خلاف ان کے اوپر تشدد کیا گیا، لیکن یہ نواز شریف کے سپاہی بن کر رہے اور انہوں نے اپنی پارٹی چینج نہیں کی، جبکہ ہمارے کچھ لوگوں نے وہاں جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں جانے نہیں کہ مشاہد اللہ خان کی جو قربانی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اور میں تو یہاں تک 2 قدم آگے بڑھ کر یہ کہوں گا، کل اگر ہماری حکومت بنتی ہے اور ہماری حکومت آ جاتی ہے تو میں اپنے قائد سے، نواز شریف صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ ان کا فوت جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن پورے پاکستان میں عام تعطیل کا بھی اعلان کیا جائے، اور ہم وہ دن مشاہد اللہ کے نام سے منائیں۔ نہیں، ان کے شعر جو اتنے شعر تھے کہ وہ ساری بات ہی شعروں میں کرتے تھے، اور وہ تمام اپنا موقف بھی جو ہے نا شعر پڑھ کر جو ہے نا بیان کرتے تھے جو نا وہ۔ تو ہم تو اتنے قابل نہیں ہیں کہ ان کے شعر و شاعری جو ہے نا ہم کر سکیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر، جو لیبر کی ذمہ داری تو مجھے دی گئی ہے، انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم لوگ جو ہے ان کے جو نا وہ یہ مزدوروں کے جو حقوق ہیں، مزدوروں کے جو ہیں وہ ہم پورے کریں گے انشاءاللہ جو ہے نا۔ اور انشاءاللہ آگے ہمارا جو کام ہے کہ ٹریڈ یونین کی طرف ہم جا رہے ہیں، اداروں میں ہم لوگ جا رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ ان کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں گے جو نا۔ اس تمام واقعات پر ہنسی بھی آتی ہے اور ان کی بیوقوفیوں کے اوپر ہنسی آتی ہے کہ یہ اتنے بڑے نادان بیوقوف ہیں، نااہل تو تھے یہ، اب یہ تو بیوقوف بھی ہیں کہ انہوں نے فائرنگ کرا کے 2 شخص وہاں پر شہید ہوئے، اور آج تک کہیں نہیں سنا تھا کہ آپ کے جو پریزنٹ آفیسر جو ہے نا وہ غائب ہو جائیں۔ اب یہ بار بار ان سے جب کوئی اینکرز کو پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی 12 افسر کیسے غائب ہوئے، تو یہ آئیں بائیں گائیں، جیسے زردار عزیز ہیں، وہ اپنا عثمان ڈار صاحب ہیں۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے ان افسران کو پولیس کے ذریعے غائب کرایا، اور رزلٹ کو جو ہے نا تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کا
ٹیوٹ آ جاتا ہے کہ جی میں نے اپنے اسے امیدوار کو کہا ہے کہ جو وہ ری پولنگ کی اپلیکیشن دیں. یا کس قسم کا یہ وزیر اعظم ہے کہ آج یوسف رضا گیلانی کے کھڑے ہونے کے بعد یہ لوگوں کی منتیں کرتا پھر رہے ہیں. بار بار ایم این ایس کے پاس جاتے ہیں, کبھی ایم کیو کے پاس جاتے ہیں, کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں, منتیں کر رہے ہیں ان کی. اور انشاءاللہ یہ سیٹ تو 100% کوئی ایک بیوقوف بچہ ہی جو یہ کہے کہ ڈسکی کی سیٹ ہماری سیٹ نہیں تھی. وہ ایک ہماری دلیر جو ظاہر شاہ تھے, نوشین سیدہ نوشین کے والد تھے, وہ 6 بار یہاں پہ ایم این اے بنے. ان کی جو قربانیاں, ان کے جو لوگوں کی خدمات ہیں وہ اتنی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انہیں ساری زندگی اپنے کارکنوں کے لیے وقف کی ہوئی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ نوشین جو ہیں وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر کارکنوں کی, علاقہ کے لوگوں کی خدمت کریں گی. اور انشاءاللہ وہ ایم این اے ہیں اور ایم این اے رہیں.